اگر ہم 10 روپیہ کسی کو دیتے ہیں تو سیلفی لیتے ہیں، پیچھے کھڑا کر کے سیلفی لیتے ہیں، ریاکاری ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ نے کسی کو 10 روپے کی امداد کی ہے، اگر آپ نے احسان جتلا دیا، اگر آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو جب آپ 10 روپے کی مدد کرتے ہیں اور آپ سیلفی لیتے ہیں، اس انسان کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ شرم محسوس کرتا ہے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے وہ فوٹو تو کھنچا لیتا ہے لیکن وہ اپنے دل سے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، رات اور دن، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، چاہے وہ رات کا سناٹا ہو، دن کا اجالا ہو، جب ضرورت پڑے غریبوں میں اپنے مال کو تقسیم کرتا رہے، یتیم بچوں کی کفالت کرتا رہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جس راستے پر بھی ہو، مدارس میں ہو، مساجد میں ہو، یتیم خانے میں ہو، یا غربا یتیم اور بیواؤں میں ہو، وہ اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرتا رہتا ہے، دن اور رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سرًا و علانیۃً، ظاہری طور پر یا خفیہ طور پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اگر آپ تنہائی میں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اگر آپ لوگوں کے سامنے دے رہے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ سرًا و علانیۃً فلہم اجرہم، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ ولا خوف، قیامت کے دن وہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اس کو، اور کسی چیز کا غم اسے نہیں ہوگا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ ایک بات اور بولتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی مال کو قبول کرتا ہے جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ گھٹیا مال کو اللہ تبارک و تعالی کبھی پسند نہیں کرتا۔ آج معاشرے کے اندر ہم اور آپ جب نگاہ دوڑاتے ہیں، معاشرے میں جب ہم اپنا معائنہ کرتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ گھر کے اندر جو ریجیکٹڈ ہو جاتے ہیں، جو مال خراب ہو جاتے ہیں، جو مال اپنے استعمال کے لائق نہیں رہ جاتے ہیں، وہ ہم اور آپ صدقہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے آپ کو اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیے اور سوچئے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے، جو چیز ہم استعمال کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہم کسی دوسرے کو وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارا معاشرہ میں یہ ایک مجمع بن چکا ہے، یہ ایک معمہ بن چکا ہے، یہ ہر انسان کی سوچ بن چکی ہے کہ انسان وہی صدقہ کرتا ہے جو اس کے گھر والے استعمال کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، جو گھٹیا چیز ہو جاتا ہے، جو پرانا ہو جاتا ہے، جو استعمال کے لائق گھر میں نہیں رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صدقہ و خیرات میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایسے صدقے کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے صدقے کو قبول کرتا ہے جو پاک ہو، پاک کمائی کا ہو، اور ایسا صدقہ جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک انسان نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنے مال کو خرچ کیا، اس کا اندازہ ہم آپ کے سامنے ایک صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ محبوب مال ایک باغ تھا،
اس کے پاس ایک باغ تھا، بہت محبوب تھا، بہت پسندیدہ تھا۔ اللہ کے رسول اس باغ میں آتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے، اس باغ کے پھل کو کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کو وہ باغ بہت پسند تھا۔ حضرت ابو طلحہ اپنے دل و جان سے زیادہ پسند کرتے تھے اس باغ کو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ جو سب سے محبوب مال ہو اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے رسول، یہ جو میرا باغ ہے، جس باغ کا نام بیرحا ہے، اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ مال، اپنا باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے میں نے دیا، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کیجئے، میں اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کا مطالبہ کرتا ہوں، آپ سے مجھے اجر و ثواب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ میں نے یہ جو چیز صدقہ کیا ہے وہ اللہ رب العالمین مجھے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل مال ذالک مال رابح، یہ بہت ہی نفع بخش مال ہے۔ باغ ہے نا، تو انسان جتنا سینچے گا، جتنا محنت کرے گا، جتنا کوشش کرے گا، اس سے زیادہ پھل آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سن لی، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، میں ایک مشورہ تمہیں دیتا ہوں کہ یہ جو باغ ہے تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، مجھے نہیں چاہیے، تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے قریبی رشتہ دار اور اپنے چچیرے بھائیوں میں وہ مال تقسیم کر دیا۔ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو سب سے زیادہ انسان کو محبوب ہو، سب سے زیادہ انسان کو پسندیدہ جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ گھٹیا مال اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا ہے۔ جو انسان اپنے گھر میں استعمال کے لائق نہیں سمجھتا ہے، اگر وہ ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دیتا ہے، کسی مدارس میں دیتا ہے، کسی مساجد میں دیتا ہے، کسی غریب اور یتیم اور بیواؤں میں تقسیم کرتا ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسی مال کو ملے گا جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، سب سے زیادہ محبوب، وہ مال میں ثواب ہے، گھٹیا مال میں ثواب نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تمام بنو آدم کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا، اور اس دن یہ جو سورج ابھی ہزاروں میل کے فاصلے پر مسافت پر طے کر رہا ہے، یہ سورج کل قیامت کا دن ہوگا، 1 میل کی مسافت ہوگا انسان کے اوپر، 1 میل کی مسافت پر ہوگا، اور انسان اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینوں میں ہوگا۔ کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک جائے گا، کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، تیر رہا ہوگا۔ جو انسان جس قدر دنیا کے اندر اعمال کر کے جائے گا، اس کو اسی طرح سے، اگر ایک انسان اس پسینے سے بچنا چاہتا ہے، اس پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اس وحشتناک دردناک عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو انسان اپنے مال کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا شروع کر دے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کا دن ہوگا، سورج آپ کے سر کے اوپر ہوگا، 1 میل کے اوپر ہوگا، کتنے پریشان حال ہوگا۔ مئی جون کا مہینہ آتا ہے، تڑپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، تپتپاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو کوستا ہے، نہ جانے کون سا موسم آ گیا، انسان پسینے میں سرابور ہوتا ہے۔ اگر 1 گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہاں فون کرتا ہے، وہاں فون کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کسی طرح سے بجلی بحال ہو جائے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اور اللہ رب العالمین پوچھے گا، ہم نے تمہیں مال سے نوازا تھا، ہم نے تمہیں دولت مند بنایا تھا، اور ہم نے یہ حکم بھی لگایا تھا کہ تم اپنے غریبوں میں تقسیم کرو، اپنے مال کو یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کرو، مدارس کا امداد کرو، مساجد کو بنواؤ، اور
تمام خیر کام میں تم اپنے مال کو صرف کرتے رہو، لیکن تم نے اپنے مال کو سمیٹ کر کے رکھا، تم نے بینک بیلنس بنایا، تم نے اپنے مال کو تجوریوں میں بھر کر کے رکھا، تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ بتاؤ آج تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم گونگے اور بہرے ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے پوچھ لے نعمتوں کے بارے میں تو ایک انسان گونگا بن جائے گا، ایک انسان بول نہیں سکتا۔ اللہ صرف پوچھ لے کہ تم کو ہم نے مال دیا تھا، تم نے کہاں تقسیم کیا؟ نہیں جواب دے سکتے، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اتنی، ہمارے پاس جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو جائے ہم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پریشانی کے عالم میں، اس مصیبت کے عالم میں انسان جو صدقہ کر کے جائے گا وہ اپنے صدقے تلے ہوگا، اور یہ صدقہ آپ کو اس پریشانی سے بچا سکتی۔ یہ تو ایک عام صدقہ ہے، لیکن ایک انسان صدقہ کرتا ہے خفیہ طور پر، چھپا کر کے، تو کل قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں اس کو پناہ ملے گی۔ ان میں سے ایک شخص ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ وہ شخص ہے جو صدقہ اتنے خفیہ طور پر کیا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا اور بائیں کو خبر نہیں۔ آج ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر ہم 10 روپیہ کسی کو دیتے ہیں تو سیلفی لیتے ہیں، پیچھے کھڑا کر کے سیلفی لیتے ہیں، ریاکاری ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ نے کسی کو 10 روپیے کی امداد کی ہے، اگر آپ نے احسان جتلا دیا، اگر آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو جب آپ 10 روپیے کی مدد کرتے ہیں اور آپ سیلفی لیتے ہیں، اس انسان کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ شرم محسوس کرتا ہے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے وہ فوٹو تو کھنچا لیتا ہے لیکن وہ اپنے دل سے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آج 10 روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں، اشتہاروں میں اپنا نام موٹے سے موٹے اکشروں میں لکھاتے ہیں، فلاں شخص نے فلاں مدرسے میں 500 روپے کا امداد کیا۔ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، ڈھونگ و دھتورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی ثواب نہیں دے گا، نہیں ملے گا آپ کو ثواب۔ آپ صدقہ اس انداز سے کیجئے کہ آپ کو اور اللہ رب العالمین اور جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے علاوہ کسی کو نہ پتا ہو۔ اس انداز سے صدقہ کیجئے، اس انداز سے اپنے مال کو خرچ کیجئے۔ دنیا، گاؤں والے بڑے چودھری کہیں گے، گاؤں والے مالدار کہیں گے، گاؤں والے سخی کہیں گے، گاؤں والے ہم کو خرچ کرنے والا کہیں گے۔ اس وجہ سے جب تک 10 آدمی اکٹھا نہ ہو جائے اپنے جیب سے اپنے مال کو نہیں نکالتا ہے۔ 10 آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ 10 روپیہ میں نے آپ کو صدقے میں دیا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک انسان خرچ بھی کر رہا ہے اور ثواب سے محروم بھی ہو رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، ثواب سے محروم بھی ہو رہا ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے، اپنے دل کے اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ریا اور نمود شامل ہو جائے اور آپ نے کروڑوں روپیہ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر خرچ کر دیجئے، آپ کا وہ کروڑوں روپیہ ضائع اور برباد ہو جائے گا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ صدقہ کرنے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اور انسان مال و دولت کی محبت، حرص، لالچ اور بخیلی جیسے امراض سے انسان دور رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے مال میں سے صدقہ لیجئے، آپ
ان لوگوں کے مال میں سے صدقہ لیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اس طرح سے آپ ان کے مال کو پاک کر دیں گے، ان کے دل پاک و صاف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ وسعت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں ہم سے معلوم ہوئی کہ صدقہ کرنے سے 3 فائدے ہوتے ہیں انسان کے۔ پہلا فائدہ کہ انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، انسان ریا اور نمود سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کا دل اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بڑھنے لگتا ہے جب ایک انسان صدقہ کرتا ہے، اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ جس مال کو ہم نے اور آپ نے خرچ کیا اور جو مال ابھی بچا ہوا ہے وہ مال ہمارے لیے پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ مال بھی پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، حرص، لالچ اور بخیلی جیسی بیماری انسان کے دلوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے صحابہ کرام کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ جانتے ہیں جنگ تبوک ایک ایسے حالات میں ہوئے تھے جب صحابہ کرام ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ ایسے حالات میں جنگ تبوک کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ جنگ تبوک کی تیاری کرو۔ جیش العسرہ انتہائی المناک دن، انتہائی غمگین دن اور تنگی کے حالت میں اللہ کے رسول جنگ تبوک میں جانے کا حکم صحابہ کرام کو دیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک کپڑے میں 1000 دینار لپیٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 1000 دینار کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اوپر اور نیچے کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، کہ اگر آج کے بعد حضرت عثمان بن عفان جو بھی کریں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس نے ایسے حالات میں، ایسے سچویشن میں انہوں نے مدد کی ہے جب ایک صحابہ کرام ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے تھے، صحابہ کرام پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے تھے، جب حضرت عثمان بن عفان نے 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آج انسان چاہے کتنا ہی پریشان حال کیوں نہ ہو، کتنا ہی غم زدہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی مصیبت زدہ کیوں نہ ہو، آج ہماری جیب سے 10 روپیہ نہیں نکلتا ہے، آج اپنے بال بچوں میں ہم مست رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے اپنے گاؤں کے کسی انسان کو تڑپتے ہوئے چھوڑا ہے اور اگر بھوکے پیاسے چھوڑا ہے، یاد رکھیے آپ کے بچے کبھی سکون سے نہیں سو سکتے آپ کے بچے کبھی سکون سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے راستے میں پاک مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مدارس ہیں، مساجد میں ہیں، جہاں بھی اللہ رب العالمین کے راستے ہو سکتے ہیں ان تمام راستوں میں جتنا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس اپنی توفیق کے عوض، اپنی توفیق کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العالمین کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے جو بیمار ہیں اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی آسان راستہ پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، توحید کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔